السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گی۔ آج ہم اپنا نیا ٹاپک اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ، اور وہ بڑا اہم ٹاپک ہے اور بہت سمجھنے والا ہے۔ اگر آپ اس کو غور سے سمجھ لیں گی ایک دفعہ اور سن لیں گی اور اس کو بہت اچھے طریقے سے مثالوں کے ساتھ دیکھ لیں گی تو انشاءاللہ آپ کو یہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ ورنہ یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ چیپٹر اتنا وسیع ہے اور اس کے اندر سے اتنی زیادہ شاخیں نکل رہی ہیں کہ اگر آپ نے اس کو بیس سے نہیں سیکھا تو پھر آپ کو آگے بھی مشکل پیش آ سکتی ہے۔ اسی لیے اس کو بالکل اسٹارٹ سے بہت اچھے طریقے سے توجہ کے ساتھ سنیے، سمجھیے، انشاءاللہ یہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ چلیں جی، ہم اسٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ چلیں جی، ہم اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ، اور ہم اسٹارٹ کریں گے المدود، ٹھیک ہے؟ ہمارے چیپٹر کا نام ہے المدود، یعنی ہم مدود پڑھیں گے انشاءاللہ کہ کون کون سے مد ہوتے ہیں اور وہ کس طریقے سے پڑھے جاتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المدود، المدود کس کو کہتے ہیں؟ مد کس کو کہتے ہیں؟ مد کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، دراز کرنا، ٹھیک ہے؟ اور حرف اصطلاح میں حرف مد اور حرف لین کی آواز کو لمبا کرنا مد کہلاتا ہے۔ کیا؟ حرف مد اور حرف لین کی آواز کو لمبا کرنا مد کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب حرف مد اور حرف لین کیا ہے، سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں گے، کیونکہ ہم نے کیا دیکھا کہ مد کس چیز کا نام ہے؟ حرف مد اور حرف لین کی آواز کو لمبا کرنے کا نام مد ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم سب سے پہلے دیکھیں گے حرف مد، تو ہمارے پاس سب سے پہلے آ جاتا ہے حرف مد۔ تو حرف مد کتنے ہیں؟ حروف مد 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، ٹھیک ہے؟ الف، واو اور یا، یہ ہمارے پاس حروف مد ہیں۔ اب یہ کس طرح بنتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کو دیکھیں گے، یہ تینوں ساکن ہوں، تینوں کون ساکن ہوں؟ یعنی الف، واو اور یا کیا ہوں؟ ساکن ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ تینوں ساکن ہوں اور ان سے پہلے زبر، زیر یا پیش ہو، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بنانے کا قاعدہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ الف ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، ٹھیک ہے؟ الف ساکن ہو، سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا الف کو، تو الف ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ الف مدہ۔ یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ یا مدہ۔ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ واو مدہ۔ اب اس کی مثالیں ہم عربی میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے قال، قال کو ہم دیکھیں گے قاف الف زبر قا، یعنی یہاں پہ دیکھیے الف ہے اور اس سے پہلے جو قاف ہے اس کے اوپر زبر ہے، تو یہاں پر اس کا مطلب ہوا کہ الف خالی، یعنی الف ساکن اور اس سے پہلے زبر ہو تو وہ الف مدہ ہوتا ہے۔ اب ہم اس کو قالا نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ قالا، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا کھینچیں گے، یعنی کہ 2 کاؤنٹ اس کی مقدار ہے، تو ہم آگے اس کی مقدار بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، لیکن اس کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ آگے دیکھتے ہیں یقولو، تو یقولو میں آپ دیکھیے کہ واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش آ گیا، جیسے کہ ہم نے اپنے آگے یہاں پر پڑھا تھا کہ واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو، تو یقولو میں دیکھ لیجئے کہ یہاں پر واو ساکن ہے اس سے پہلے قاف کے اوپر پیش ہے، تو یہاں پر یہ واو مدہ بن گیا۔ آگے دیکھتے ہیں مجیدن، اب یہاں پہ دیکھیں یا ساکن ہے اور اس سے پہلے میم کے جیم کے نیچے زیر ہے، تو یہاں پر یہ یا مدہ بن گیا۔ الحمدللہ ہم نے حرف مد کو دیکھ لیا۔ حرف مد کتنے ہیں؟ حرف مد 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ اس کے بنانے کا طریقہ ہم نے دیکھ لیا۔ اب ہم اس کو دیکھیں گے کہ آگے ہم نے جو ایک اور پڑھا تھا کہ حرف مد اور حرف لین کی آواز کو لمبا کرنا، تو اب ہم حرف لین کو دیکھتے ہیں۔ تو حرف لین کتنے ہیں؟ حروف لین 2 ہیں۔ ہم نے حرف مدہ کو دیکھا تھا، وہ 3 تھے، اور حروف لین کتنے ہیں؟ حروف لین 2 ہیں۔ واو ساکن جس سے پہلے زبر ہو، یا ساکن جس سے پہلے زبر ہو، یعنی کہ یہاں پر دونوں جگہ پر یا اور واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو وہ یا لین اور واو لین بن جاتا ہے۔
اب یہاں پر ہم مثالیں دیکھ لیتے ہیں جس طرح ہم نے اس کی دیکھی تھی حرف مد کی. تو یہاں پر دیکھیے خوفن. اب یہاں پہ دیکھیے خو خا واو زبر خو. اب یہاں پہ دیکھیے واو ساکن ہے, اس سے پہلے خا کے اوپر زبر ہے. اگر یہاں پہ واو ساکن ہوتا اور اس سے پہلے پیش ہوتا تو ہمارے پاس جو حرف مد کا قاعدہ ہے یقولو والا وہ بن جاتا اور اس کو ہم کھینچ کر پڑھتے 2 کاؤنٹ. لیکن یہاں پر ہمارے پاس واو ساکن تو آ رہا ہے لیکن واو ساکن سے پہلے پیش نہیں بلکہ زبر ہے. تو اگر واو ساکن اور اس سے پہلے زبر آ جائے تو وہ یائے مدہ نہیں, واو مدہ نہیں بلکہ واو لین بن جاتا ہے. اسی طریقے سے ہم آگے دیکھیں گے بیتن. اب یہاں پر دیکھیے یا ساکن ہے, اس سے پہلے زبر آ گیا. اگر یا ساکن ہوتا اور اس سے پہلے زیر آ جاتا تو وہ ہمارے پاس کیا بن جاتا, یا مدہ بن جاتا. لیکن یہاں پر یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے تو یہ کیا بن گئی, یہاں پر یہ یائے لین بن گئی. ٹھیک ہے, حرف مد اور حرف لین تعداد. اب اس کے اندر ہم فرق دیکھ لیتے ہیں دونوں میں, حرف مد اور حرف لین. حرف مد میں تعداد اس کی کیا ہے, 1 کی 2 ہے اور 1 کی 3. شرط ساکن ہو اور پہلے زبر زیر پیش ہو. ٹھیک ہے, یعنی یہ حرف مد کا ہے کہ ساکن ہو, الف واو اور یا ساکن ہو اور اس سے پہلے کیا آ جائے, زبر زیر یا پیش آ جائے. اس کے علاوہ دوسرے کا ہم کیا دیکھتے ہیں, ساکن ہو اور صرف پہلے زبر ہو, آواز نرم اور ہلکی ہوتی ہے, یعنی کہ یہ بہت نرمی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, الحمدللہ ہم نے اس کو دیکھ لیا کہ ہم نے سب سے پہلے کیا دیکھا, ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ مد کیا ہوتا ہے. تو مد کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا یا دراز کرنا. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اصطلاح میں اس کی کیا تعریف ہے, تو اصطلاح میں اس کی تعریف ہے کہ حروف مد اور حرف لین کی آواز کو لمبا کرنا. اب ہم نے حروف مد اور حرف لین کو بھی الحمدللہ دیکھ لیا کہ وہ کیسے ہوتے ہیں اور کس طرح بنتے ہیں. اب ان کی آواز کو زیادہ لمبا کرنا یا لمبا کرنا یہی مد کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی الگ الگ ٹائپس ہم اور انشاءاللہ دیکھیں گے. اب ہم دیکھتے ہیں اپنا نیکسٹ کوئسچن, اور وہ ہے کہ مد کو کتنے گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے. تو مد کو 2 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک کون سا ہوتا ہے, مد اصلی جس کو الطبعی بھی کہتے ہیں, اور دوسرا مد فرعی. یعنی ایک ہے مد اصلی اور دوسرا ہے مد فرعی. تو مد اصلی کو الطبعی بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم دیکھیں گے مد اصلی یا الطبعی کیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی ہم نے دیکھا نا کہ مد کی 2 ٹائپس ہیں اور وہ 2 گروپس کون کون سے ہیں, مد اصلی اور مد فرعی. تو ہم سب سے پہلے اب مد اصلی کو دیکھیں گے. مد اصلی تعریف اردو میں ہم دیکھتے ہیں اس کی. مد اصلی یا مد طبعی وہ ہے جس کے بغیر حرف مد کی آواز مکمل نہیں ہوتی. کیا مطلب, کہ اگر وہ نہ پڑھا جائے اس طریقے سے تو وہ مد ہی ادا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ورنہ پھر وہ زبر ادا ہو جاتا ہے یا زیر ادا ہو جاتا ہے یا پیش ادا ہو جاتا ہے, مد کی طرح وہ نہیں ہوتا. آگے آپ کو انشاءاللہ جب اس کو سمجھیں گے تو اور مزید سمجھ میں آ جائے گا. اس میں نہ حمزہ ہوتا ہے نہ سکون ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک چیز ہے جو کہ بہت اہم ہے کہ الف واو اور یا سے پہلے یا بعد میں نہ تو حمزہ ہو نہ سکون ہو. ٹھیک ہے, یعنی یہ اصل فطری سادہ اور چھوٹی مد ہوتی ہے. چھوٹی مد ہوتی ہے کتنی, صرف 2 حرکات تک کھینچی جاتی ہے. چھوٹی مد سے کیا مراد ہے کہ یہ صرف 2 حرکات تک کھینچی جاتی ہے. مثالیں ہمارے پاس وہی ہیں مد اصلی الطبعی, یعنی کہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوتی ہیں. تو وہی قال, یقول, مجید, یہ سب کیا ہے, مد اصلی الطبعی. مد اصلی الطبعی کیوں ہے, کیونکہ الف خالی یا الف ساکن ہے, اس سے پہلے زبر ہے, تو اس کو 2 کاؤنٹ تک ضرور کھینچا جائے گا. اگر ہم اس کو 2 کاؤنٹ تک نہیں کھینچیں گے تو حرف مد کا وجود قائم نہیں رہے گا. اگر میں اس کو قولا کی جگہ قولا ایسے پڑھ دوں تو لام زبر لا اور قاف زبر قا یہ ایک جیسا ہو جائے گا, جبکہ وہ قاف الف زبر قا ہے تو ہم اس کو اس کے اکارڈنگلی ہی کھینچیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے یقولو, تو یقو کو جو ہم کھینچ رہے ہیں, ہم یا کو بھی نہیں کھینچ رہے, ہم لام کو بھی نہیں کھینچ رہے, لیکن ہم کو کھینچ رہے ہیں. اگر ہم اس کو نہیں کھینچیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے حرف مد کا وجود ہی قائم نہیں رکھا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ یاد رکھنے کی بات کیا ہے کہ مد اصلی میں نہ حمزہ ہوتا ہے نہ ساکن ہوتا ہے, حرف بعد میں آتا ہے. ساکن حرف بعد میں
آتا ہے. یعنی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ مد اصلی میں نہ تو حمزہ آتا ہے نہ ہی ساکن حرف آتا ہے. ٹھیک ہے، اگر حمزہ یا سکون آ جائے تو وہ مد اصلی نہیں رہتا. ٹھیک ہے، وہ پھر کیا بن جاتا ہے؟ مد فرعی بن جاتا ہے. مد فرعی کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. بس سمجھنے کے لیے یہاں پہ اتنا ہی کافی ہے کہ مد اصلی الطبعی کیا ہوتے ہیں. مد اصلی الطبعی حروف مد ہی ہوتے ہیں. جو ہم نے مد کی دیکھی تھی کہ حروف مد کتنے ہیں. حروف مد 3 ہوتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. اور الف مدہ، واو مدہ، یا کو ہی کیا کہا جاتا ہے؟ مد اصلی الطبعی. اس کے بعد انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے اس کے آگے. ابھی آپ کے لیے سمجھنے کے لیے اتنا ہی یاد رکھیں کہ مد کیا ہوتا ہے. مد، حرف مد اور حرف لین کی آواز کو لمبا کرنا مد کہلاتا ہے. اس کے علاوہ حرف مد کتنے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھ لیے. مد لین کتنے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھ لیے. اس کے علاوہ ہم نے مد کی اقسام دیکھ لیں، مد کے گروپس دیکھ لیا ہے. وہ کتنے گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے؟ 2 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے. اور وہ کون کون سے ہیں؟ مد اصلی اور مد فرعی. پھر ہم نے مد اصلی کو دیکھا کہ مد اصلی وہ ہوتے ہیں کہ اگر ہم ان کو ادا نہ کریں اس طریقے سے تو ان حرف مد کا وجود قائم نہیں رہ سکتا. یعنی اگر ہم الف مدہ کو، واو مدہ کو اور یا مدہ کو نہیں کھینچیں گے تو اس کا وجود قائم نہیں رہ سکتا. تو ابھی یہاں تک ہی ہم انشاءاللہ سمجھیں گے. اس کے علاوہ ہم آگے بعد میں سمجھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.